بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایانا یبعثون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سے سورہ النمل کی آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت ہی اہم اور ایک پیچیدہ موضوع کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کا درس قرآن بہت زیادہ غور اور فکر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں بہت ہی خوبصورت جب وہ بات لکھی ہے جو پڑھنے اور سننے کے قابل ہے، اور اس بات کو سننے کے بعد علم غیب کا جو بہت بڑا مسئلہ امت کے اندر ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ ایک عام سطحی انسان کا، مسلمان کا جو سلیم الفطرت انسان ہے، اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے غور سے اس بات کو سماعت فرمائیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ علم غیب کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے یا نہیں ہے، یا کوئی غیب جان سکتا ہے یا نہیں جان سکتا، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل واضحہ اور براہین ساتیہ ذکر کرنے کے بعد، یعنی اس سے پہلے جو 5-7 آیتیں گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلیلیں دی ہیں کفار مکہ کو، کیا بتاؤ آسمان تم نے بنایا یا اللہ نے بنایا ہے، زمین کس نے بنائی ہے، تم نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے، بارشیں کون نازل کرتا ہے، زمین سے کھیتی کون اگاتا ہے، رزق کون دیتا ہے، غمگین دلوں کی فریاد کو کون سنتا ہے، تو یقینی بات یہ تمام کام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل واضحہ اور براہین ساتیہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق کائنات، تدبیر شؤون عالم، خستہ دلوں اور آشفتہ عالم کی فریاد رسی، رزق رسانی وغیرہ تمام صفات میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المفردات میں لکھا ہے، ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضی بدایت العقل، یعنی وہ علم جو حواس کی رسائی سے بالا تر ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا کی ہیں، 5 طرح کے حواس، جو علم ان 5 حواس سے بھی اوپر ہو، جو علم ان حواس کی رسائی سے بالا تر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جا سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہیں، فرشتے، جنات، انسان، جن میں علماء، اولیاء، انبیاء اور اولو العزم رسل بھی داخل ہیں، اور دیگر لوگ، کوئی بھی الغیب کو نہیں جان سکتا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی دیگر صفات میں کوئی ہم شریک کا دم نہیں مار سکتا، اس طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں کسی کو شریک بنائے گا تو وہ بھی اس طرح مشرک ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کو شریک بنانے والا یا اس کی ذات کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننے والا مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ آیات کا ایسا مفہوم اور تشریح نہ بیان کی جائے جو
قرآن پاک کی دوسری آیات کے سراسر خلاف ہو، ورنہ وہ قرآن کریم کی حقانیت ثابت کرنے کے بجائے اپنے سامعین کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں دوسری بعض آیتوں سے ٹکراتی ہیں اور تکذیب کرتی ہیں، الیاذ باللہ، اور وہ کتاب جس کا ایک حصہ دوسرے سے کا بطلان کر رہا ہو اسے کسی عقل مند انسان کا کلام بھی نہیں کہا جا سکتا، چاہے جائے کہ اسے خداوند علیم و حکیم کا کلام مانا جائے۔ قرآن کریم نے اپنے کلام الہی ہونے پر دیگر دلائل کے علاوہ ایک یہ بھی دلیل پیش کی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 4 سورت سورہ النساء میں فرمایا ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ پر اختلاف اور تضاد پاتے۔ گویا قرآن کریم میں اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی محکم دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ اگر غور و فکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتی، حالانکہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے ہمیں فرشتوں کا علم، نزول وحی کا علم، قیامت کا علم، جنت اور دوزخ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ کثیر آیات بینات اور ہزاروں صحیح احادیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امور غیبیہ پر مطلع ہونا ثابت ہے، اس لیے ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جتائے اور بتلائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن حکیم نے بھی اس قول کی تصدیق کی ہے۔ سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے جو اس کے پسندیدہ ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی آیت کی تفسیر کر دی ہے کہ غیب کا علم حقیقتاً اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول، اس آیت نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات کی طرح اس کی یہ صفت بھی قدیم ہے، ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اور اب جاننے لگا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اس کی حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم خاص سے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب تک ہم انسان کوئی کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوتا، اور جب وہ ہم کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی ہے، جب تک ہم نے نماز فجر ادا نہیں کی تھی اللہ کو نہیں تھا پتا کہ یہ نماز فجر ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، جب ہم نے نماز فجر ادا کر لی تو اللہ کے علم میں آ گیا۔ جبکہ یہ کفری عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ یہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرے گا، تو اللہ کو تو کلی علم حاصل ہے، اس کا یہ علم اس کا اپنا ہے، کسی نے اس کو سکھایا نہیں، اس کے علم کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اس لیے حضور پر نور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک خداوند کریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم علم غیب مانتے ہیں اس کو ہم علم قدیم نہیں مانتے بلکہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کرنے سے حاصل ہوا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سکھلا دیا اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اللہ کا اپنا ذاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا اور بتایا ہوا ہے۔ خداوند کریم کے علم کی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حضور کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حاصل ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح غیر متناہی اور غیر محدود نہیں بلکہ متناہی اور محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اتنی بھی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرے کو دنیا کے سمندروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کا علم تو بے شمار ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس کی اللہ کے علم کے ساتھ نسبت کتنی ہے؟ کہا گیا کہ جو دنیا بھر کے سارے سمندر ہیں اس کا ایک قطرہ وہ علم بھی یعنی کہ اللہ کے علم کے ساتھ یا وہ مشابہت یا نسبت نہیں رکھتا۔ اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور فرق ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حادث عطائی اور محدود علم اتنا بھی محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ لیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ عطائی علم ہے، لیکن وہ اتنا بھی عطائی اور محدود نہیں ہے جتنا کہ آج کل کے بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اس کی وسطوں کو یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے، یا سکھانے والا جانتا ہے یا سیکھنے والا جانتا ہے۔ ہم تو کس گنتی میں جب جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں پر مارنے کی مجال نہیں رکھتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے ریم خاص میں بلایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے اپنے محبوب سے وہ باتیں کی جو وہ باتیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ علم عطا فرمائے جو عطا کرنا چاہتا تھا۔ اس تلمیذ رحمان نے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ہمیں خود جو کچھ بتایا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی، تھوڑی سی لیٹ، سورج طلوع ہونے والا تھا۔ صحابہ کرام مسجد میں انتظار کرتے رہے کہ اب یہ حضور تشریف لاتے ہیں اور نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ آئے، اس وقت سورج طلوع ہونے والا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آج رات تم میں سے کس کس نے خواب دیکھا ہے؟ جس نے جو خواب دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خواب سنایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات میں نے کچھ دیکھا ہے جو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، سرکار فرماتے ہیں کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے پیارے محبوب ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو آسمان کے فرشتے ہیں، عرش کے جو فرشتے ہیں آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ قل تو انت عالم، میں نے عرض کیا اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ فرشتے کیوں آپس جھگڑ رہے ہیں۔ قال فوضع کفہ بین کتفی، حضور پاک فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی کہ میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا شان قدرت والا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا۔ فوجدت بردہ بین صدیہ، جب اللہ کا رحمت والا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میری پشت پر رکھا گیا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو ہی اللہ کا ہاتھ میرے سینے جب وہ کاندھے پر آیا تو میں نے جو آسمانوں میں تھا وہ بھی جان لیا، جو زمینوں میں تھا وہ بھی جان لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم جب میرے دونوں کانوں کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا، اور جو ہی وہ ٹھنڈک میں محسوس کرتا گیا فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان گیا۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پس دانستم ہر چے در آسمان ہا و ہر چے در زمین ہا بود، پس جو چیز آسمانوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا، اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا۔ عبارت از حصول تمام ہا علوم جزوی و کلی و احاطہ عام۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم جزوی اور کلی مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کر لیا۔ حضرت مولا علی قاری مرقات شرح مشکات میں اس حدیث پاک کے اوپر ان کے بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے فرمایا حدیث کا مطلب یہ ہے تمام کائنات
جو آسمانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا، اور جو کائنات 7 زمینوں میں تھی بلکہ ان کے نیچے بھی جو کچھ تھا میں نے وہ جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تھی اور اسے آپ پر منکشف کیا تھا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے سارے دروازے کھول دیے۔ بس اللہ کا ہاتھ میرے وجود کے ساتھ مس ہوا تو جو ہی اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہاتھ میرے دونوں کانوں کے قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی غیب کے دروازے کھول کر میرے سامنے واضح فرما دیے۔ ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو، اس لیے اس کے متعلق مشکات شریف کے مصنف کی رائے غور سے سن لیجئے، جو انہوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل کرنے کے بعد تحریر فرمائی ہے۔ اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہو تو وہ فضل تعالی یقیناً تسلی ہو جائے گی۔ رواہ احمد و ترمذی وقال حسن صحیح وسألت محمد بن اسماعیل البخاری من هذا الحدیث فقال هذا صحیح حدیث صحیح۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، امام ترمذی نے نقل فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک جو ہے جو پیچھے بیان کی گئی ہے یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پاک کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا تو آپ نے بھی فرمایا فقال ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث اور اس حدیث کی ساری سند صحیح ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک نقل کیا، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا سارا سرکار نے وضاحت سے بیان فرما دیا۔ صبح سے لے کر زور تک سرکار نے خطبہ دیا، اور پوری کائنات کا سرکار نے جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک کے احوال کا سرکار نے درجہ بدرجہ تک رکھا۔ زور کا وقت ہوا، زور کی نماز ادا کی گئی، جو ہی زور کی نماز ادا کی گئی سرکار دوبارہ کھڑے ہو گئے اور زور سے لے کر عصر کی نماز تک حضور پاک درس دیتے رہے اور بتاتے رہے، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار دوبارہ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ غروب آفتاب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی چیزوں کا علم اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا، سرکار نے کچھ بھی نہ چھوڑا، یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ، جس جگہ سرکار کھڑے تھے یہاں سے لے کر قیامت تک، الا حدث بھی سرکار نے سب بیان کر دیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ، وہ جو باتیں سرکار نے بیان کی ہیں جس نے یاد رکھ لی سو یاد رکھ لی، یعنی اب میں آپ کو درس دے رہا ہوں، باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا درس آپ میں سے ہر بندے کو یاد ہو جائے، کسی کو یاد ہوگا، کسی کے دل دماغ سے نکل جائے گا، جس کا حافظہ تیز ہوگا وہ تو یہ باتیں یاد رکھ لے گا، اور جس کا حافظہ کمزور ہے وہ بھول جائے گا۔ فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ، وہ حضور کی باتیں جس نے یاد رکھ لی سو رکھ لی، وناسیہ من ناسیہ، اور جس نے بلا دی سو بلا دی، جس کے دماغ سے نکل گئیں سو نکل گئیں۔ قد علمہ اصحابی ہؤلاء، وہ تمام باتیں یہ سارے صحابہ جانتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ شَيْئًا قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ۔ فرماتے ہیں میرے یہ سارے صحابہ اس کو جانتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی شے وقوع پذیر ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو اسے دیکھتے مجھے یاد آ جاتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، یعنی بالکل ایسے جیسے تیرا کوئی واقف آدمی کافی عرصے کے بعد تجھ سے غائب رہا ہو، اور جب تو اس کو دیکھ کے تو فوراً پہچان لے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں آج سے 30 سال 40 سال پہلے ملا تھا، اور آج یہ مجھ کو دکھائی دے رہا ہے، جو ہی وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو اس کو پہچان لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں بہت سی میرے دماغ سے نکل جاتی ہیں، لیکن جب کوئی صحابی اس بات کا تذکرہ کرتا ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو سرکار نے اس دن ہم کو بتائی تھی کہ قیامت آنے تک یہ تمام واقعات ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی ہیں علم کے ساتھ، یہ علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ علم حضور پاک کا ذاتی نہیں ہے بلکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے
سکھائی ہیں، اور ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے علم غیب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب خواہ فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی انسان ہو، وہ بذات خود علم غیب کو نہیں جان سکتا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ فلاں بندہ علم غیب جانتا ہے تو یہ کفریہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ علم غیب کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب پر جس کو آگاہ کرنا چاہے، جس کو اس پر یعنی کہ متنبع کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، جس کو چاہے اپنے اثرات سے آگاہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے کرتا بھی ہے۔ جب بندہ عبادات کی زیادتی کے ساتھ خلوص اور عقیدت سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ پاک کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، اللہ ہی فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، بندہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے اور خبریں آسمان کی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو علم قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی ان آیات نور پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ